شاید صاحب وہ ظاہر ہے پی ایم ایل این کی پالیٹکس تو آج کل اس لیے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں ڈسکس کرنے کے لیے ویسے بھی مشکلات ہیں. اجازت تو آج پائے خراب کو اجازت کا بھی مسئلہ ہوگا. تو مجھ سے زیادہ شاید آپ کو ہمارے ہو سکتا ہے، ہمارے پاس ہو سکتا ہے، کیا آج کل حالات کے آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن اس میں کیونکہ آپ کی ذات بھی ہے اور پی ایم ایل این کی پالیٹکس بھی ہے، یہ بتائیں ٹکٹ تو نہیں مل رہا، اپلائی نہیں کیا؟ میں نے اپلائی نہیں کیا. میں پہلے کہتے الیکشن نہیں لڑ رہا. نون لیگ میں بھی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے، آج میں نون لیگ کا میں نے ریزائن نہیں کیا نون لیگ سے، لیکن ٹکٹ اپلائی نہ کرنا یہی مانا رکھتا ہے کہ آپ نون لیگ میں بھی نہیں کہ اس پالیٹکس کے ساتھ نہیں ہوں میں. یہی بات ہے. اور آپ کی اپنی پارٹی بھی کوئی نہیں ہے؟ نہیں، میری اپنی پارٹی. وہ آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں لانچ کریں؟ نہیں، ہم نے کبھی فیصلہ نہیں کیا تھا پارٹی. میں آج بھی کہتا ہوں پارٹیاں بنے گی پاکستان میں، ایک یا شاید اس سے زائد، کیونکہ جو 3 پرانی جماعتیں ہیں ان کے پاس کوئی رہا نہیں ہے. وہ کچھ سب ڈلیور نہیں کر سکتی عوام کے لیے یا ملک کے لیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. ایک سیاسی جماعت کی جگہ موجود ہے، لیکن وہ سیاسی جماعت وہ ری امیجننگ پاکستان والی نہیں ہے. جی، ہو سکتا ہے ری امیجننگ پاکستان سے ہی آ جائے یا کسی اور فورم سے آ جائے، لیکن ایک بنے گی. میں سمجھتا ہوں آج ایک بہت بڑی سپیس ہے ایک جماعت کے لیے. آپ نے اتنے الیکشن لڑے مسلم لیگ نون کی طرف سے مری سے، کیمپین کریں گے کسی مسلم لیگ نون کے امیدوار کے لیے؟ نہیں، مشکل ہوگا میرے لیے. وجہ میں اگر اس سیاست سے اتفاق کرتا تو میں خود الیکشن لڑ لیتا. اگر میاں صاحب لڑیں الیکشن مری سے، انہوں نے ایک دیا تو دیا، شاید میں لڑ لوں، تو پھر بھی نہیں کریں گے کیمپین؟ نہیں، ایسی کوئی بات ہے نہیں. اگر ہوئی تو نہیں، یہ تو اگر کی بات ہے نا. اگر کی بات ہوئی تو اگر وہ لڑے تو ان کو میری ضرورت نہیں ہوگی. انہوں نے آپ کو بلا کے کہا کہ آئیں شاید صاحب پارٹی میں واپس آئیں، کیا کریں آپ؟ نہیں، ایسی کوئی بات لگتا ہے انہوں نے بھی آپ کو خداحافظی کر دیا. نہیں، خداحافظ کی بات نہیں ہوتی. میری رائے جو تھی یا میرا جو موقف تھا بڑا واضح تھا، اور میری ان سے اس پہ تفصیلی بات چیت 2 دفعہ ہوئی. تو میرا خیال ہے ہم ایک دوسرے کو بڑا پرانا سمجھتے ہیں، ان کی ہمیشہ مہربانی رہی ہے. تو پھر تھوڑے والوں نہ ہی سمجھے، انہوں والوں نہ ہی سمجھے. نہیں، جو مرضی سمجھو. تو دونوں کی طرف سے انکار ہے. آپ جانا نہیں چاہتے، وہ بھی آپ کو لانے کے لیے. سر کتنا آسان ہے شاہد صاحب آپ کو بلا کے کہتے ہیں شاہد صاحب 35-40 سال کا ساتھ ہے، مشکل ترین وقتوں میں آپ نے جیلیں کاٹی ہیں، ہمارے ساتھ رہے ہیں، یہ چھوڑیں جی اس کو، آئیں پارٹی میں واپس، پارٹی کے اندر کچھ کرتے ہیں. وہ باتیں جو ہماری آپس میں ہوئی ہیں وہ وہیں رہتی ہیں. لیکن میرا خیال میرا موقف ہم پہ بڑا واضح تھا کہ میں نہیں لڑ پاؤں گا اس کو، اور نہ پارٹی میں رہ پاؤں گا. اور ان کو بھی لگتا ہے کہ آپ کو بلانے کا بھی فائدہ نہیں ہے. نہیں، یہ ان کی مرضی ہے، بلائیں. اور جب وہ آج بھی بلائیں میں حاضر ہوں، لیکن الیکشن لڑنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. یہ بتائیں شاہد صاحب کہ اگر آپ بھی نہیں ہیں، بڑی ٹیم کی بات آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے پاس بڑی ایکسپیرینسڈ ایک ٹیم ہے. ٹیم کدھر ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں کر سکتے تو؟ نہیں، ٹھیک کرنے کی بات نہیں ہے. جو راستہ اپنایا ہے میں اس سے اتفاق نہیں. کون سا راستہ؟ جو راستہ اقتدار کا آج راستہ ہے. اقتدار جب سیاست کنگز پارٹی بن کے جو اقتدار برائے اقتدار جو ایک تاثر قائم ہو گیا ہے، لیکن جو اقتدار برائے اقتدار کی سیاست ہے ہمیشہ ناکام رہتی ہے. تو میرا اس سے تھوڑا یہ تاثر نہیں ہے. لیٹس بی فیئر. لندن جہاز چڑھنے سے پہلے ان کو پتا تھا کہ پاکستان میں کیا ہوگا، مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا، کیسز میں ریلیف ملے گا. پارٹی جگہ جگہ جا کے ان کو وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں لاڈلے کا تاج اب میاں صاحب نے پہن لیا، وہ تو پہن لیا نا، تاثر تھوڑی ہے. دیکھیں یہ اسپیکولیشن ہر قسم کی ہمیشہ رہتی ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور دوسری جماعتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں لاڈلا، اور ہر قسم کی باتیں چل رہی ہیں. یہ سیاست ہے، چلتی رہے گی. حالات دیکھ کر ہی کہتی نا پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں کوئی لاڈلا کہہ رہا آج؟ کیونکہ حالات دیکھ کے نہیں لگ رہا کہ چند مہینے پہلے کہتے تھے کہ وہ لاڈلا ہو گئے ہیں، اب کوئی اور. یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. پچھلے الیکشن 2018 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا جب کسی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور جب کسی کو تاج پہنا دیا جاتا ہے سلیکٹ ہونے کا، تو اس کے لیے پھر کچھ کام بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہو رہے ہیں. تاثر کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ جو آپ نے مان لیا کہ 2018 میں نے کب نہیں دیکھیں جی، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم مانا نہیں کرتے. آپ کو کہتا تھا کہ الیکشن چوری ہو رہے ہیں، آپ کہتے تھے سر الیکشن سے پہلے بڑے ادھر ایک بریفنگ تھی، وہاں پر میں صرف یہ کہ میں کہا جی ہم نے آج بھی ماضی سے سبق نہیں سیکھا. آج بھی آپ ایک پارٹی کو توڑ کے دوسری پارٹی میں بندے جمع کرا رہے ہیں. الیکشن سے 4 مہینے پہلے کی بات ہے، پتا ہمیں اس وقت بھی تھا، کہتے بھی تھے اس وقت. محکمہ زراعت کو مثال بنا کے کبھی اس کا ٹھٹھا لگانا کبھی کرنا، یہ بات اس الیکشن میں بھی ہوتی تھی. دیکھیے اب یہ ایسے ہوگا تو نقصان ہی ہوگا. میں اس پہ زیادہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ چیزیں ہم نے بہت دیکھی ہیں پچھلے 35 سال میں، اور ہمیشہ نقصان ہوا ہے.
ملک کا نقصان ہوا ہے، جو افراد یہ اس میں ملوث ہوتے ہیں ان کا بھی نقصان ہوتا ہے، سیاست بھی خراب ہوتی ہے، ملک بھی خراب ہوتا ہے، سارے ہی۔ میں نے کبھی اس کے اندر کوئی پازیٹو بات دیکھی نہیں ہے ان چیزوں میں۔ اتنی نوازشات کے بعد بھی میاں صاحب اکثریت نہیں لے سکیں گے آپ کے خیال میں؟ کسی بھی جماعت کے لیے اکثریت بہت مشکل ہے، میری یہ رائے ہے۔ اکیلے بھاگ رہے ہیں ایک ریس میں پنجاب میں، مخالف تو ایسا لگتا ہے اس کو شاید بلے کا نشان بھی نہ ملے۔ بندے آج آپ کے حلقے سے جو ایم پی اے تھے عباسی صاحب، وہ بھی پارٹی چھوڑ گئے تھے۔ ایم این اے ایم پی اے جی، واسف عباسی نہیں، ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں جو۔ جی وہ پنڈی سے تھے، پنڈی سے تھے، ہاں۔ تعلق میرے حلقے سے تھا، جی کوٹا سے ان کا تعلق تھا۔ تو وہ بھی آج پارٹی چھوڑ کے، تو بندے ہی کوئی نہیں رہے تو لڑے گا کون؟ تو اکیلے ہی دوڑیں گے نا۔ جی پھر وہ ہمارے حلقے میں ایک پیر صاحب تھے، تو ان کے پاس جاتے تھے الیکشن میں، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے، جو لڑ رہے ہیں سب کو کامیاب کرے۔ سو آپ کا کہنا ہے کہ پی ایم ایل این کو اکثریت نہیں ملے گی؟ میری یہ رائے ہے کہ شاید کوئی جماعت بھی نہیں لے پائے گی، مشکل ہوگا۔ حنیف عباسی صاحب نے کل کہا، انہوں نے کہا کہ اگر اکثریت نہ ملی تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، حکومت میں نہیں بیٹھیں گے۔ یہ آپ کو لگتا ہے پہلی چیز؟ عباسی صاحب کافی قریب ہیں، آپ جانتے ہیں، شہباز صاحب کے تو بہت قریب ہیں، میاں صاحب کے قریب ہیں، یہ پارٹی پالیسی بھی بن جائے گی آنے والے دنوں میں؟ نہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن کوئی جماعت بھی ایسے نہیں کرتی۔ ہر جماعت کوشش کرتی ہے کولیشن بن جائے، میری حکومت بن جائے، اور ابھی تو مسلم لیگ نون الیکشن سے پہلے ہی کوشش کر رہی ہے، جو کہ ایک شاید مثبت طریقہ ہے۔ ایم کیو ایم سے رابطہ ہے، باب پارٹی سے ہے، شاید جے یو آئی سے بھی، تو یہ کولیشن تو ابھی سے بنتا نظر آ رہا ہے۔ کولیشن تو بن رہا ہے، لیکن آپ اس بیان کو زیادہ سیریس نہیں لے رہے؟ کون سے بیان؟ حنیف عباسی صاحب کے بیان؟ نہیں، ان کی ہر بیان کو سیریسلی لیتا ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں سیاست کبھی ایسی ہوتی ہے، ناراضگی کی سیاست تو میں نے نہیں دیکھی۔ سر لیکن کیونکہ 2018 کا ماڈل بھی سامنے ہے نا، ایک الیکشن ہوا، اکثریت نہیں تھی، بن گئی گورنمنٹ، اور بڑی انسٹیبل گورنمنٹ تھی۔ ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوگا، یار اگر اسی طرح حکومت کرنی پھر کیا ضرورت ہے حکومت؟ کوئی انسٹیبلٹی نہیں تھی۔ عمران خان کو کیا پرابلم تھا؟ سر جو اسمبلی میں ہو رہا تھا وہ آپ دیکھ رہے تھے نا، کیا ہوا تھا اسمبلی میں؟ روز کچھ احتجاج، سلیکٹر کے نعرے، سلیکٹڈ کے نعرے۔ نہیں، وہ تو جب اسمبلی تو چل ہی نہیں رہی تھی، جب ایم این اے تنگ آ گئے، سر پہلے دن سے شروع ہو گیا نا جی۔ نہیں، پہلے دن شروع کیا ہوا، اور جو آپ لوگوں نے عمران خان صاحب نے تو پہلے دن خود ہی گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ ہاں لیکن پہلے دن سے آخری دن گالیاں دیتے رہے۔ پہلے دن تقریر تو نہیں کرنے دی گئی نا، کس کو؟ اور اسی وجہ سے کہ الیکشن رگ ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوتا ہے پارلیمان کے تو اندر۔ ایسے چل جائے گا نظام آپ کے خیال میں 2023-24 کے بعد؟ تو ہر صورت میں ہوگی نا، اپوزیشن ہر صورت میں وہاں موجود آپ کو ہوگی۔ نیشنل گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی؟ نہیں، پی ڈی ایم 2 ٹائپ؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر دیکھیں، ایم کے ایم آن بورڈ آ گئی، تو ہوگی جی ڈی اے آن بورڈ آ گئی، جے یو آئی ایف آن بورڈ آ گئی، ایک پیپلز پارٹی باہر رہ گئی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی الیکشن لڑیں گے، اور اس کے بعد پھر کہیں نہ کہیں معاملات پھر چلے اپوزیشن کے بغیر ایک حکومت ہوگی۔ کیا حکومت ہوگی؟ آپ نے دیکھ لی نا 16 مہینے اپوزیشن کے بغیر حکومت تھی۔ راجہ ریاض صاحب اپوزیشن تھے میرے بھائی، تو کیا وہ کامیاب ماڈل تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے، کامیاب تھا؟ میرا نہیں خیال۔ یہ تو پھر اگر اس طرح کی حکومت بن گئی، اگر آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ رکاوٹ کوئی نہ ہو حکومت کو، تو اس حکومت کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے باوجود وہ کام نہیں ہو سکتے، وہ شدت کاموں کی نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی۔